اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ تو اب ہمارا ہے فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 20 اور اس 20ویں سبق میں ہم پڑھیں گے ماضی قریب کا بیان۔ سب سے پہلے ماضی قریب کی تعریف پڑھیں گے، پھر ماضی قریب کے فارسی بنانے کا طریقہ، اور پھر ماضی قریب کا اردو بنانے کا طریقہ، اور اس سبق کے تحت جو فارسی کے مصادر ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم اس کی گردانیں اور اس کی مشق کو حل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ماضی کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ ماضی قریب کی تعریف کیا ہے۔ ماضی قریب کی تعریف یہ ہے کہ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، یعنی جو معنی قریب ہے، اگر قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کام کا ہونا سمجھا جائے تو وہ ماضی قریب ہوگی، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ماضی قریب۔ اب اس کے فارسی میں بنانے کا طریقہ یہ ہے، ہم نے پہلے بھی شعر کی صورت میں پڑھا تھا کہ ماضی مطلق پہ جب آتا ہے است بنتی ہے ماضی قریب اے حق پرست، اور یہاں پر بھی ہم ماضی قریب کے بنانے کا طریقہ پڑھیں گے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، یعنی ماضی مطلق کا جو صیغہ ہمارے پاس آیا ہے اس ماضی مطلق کے صیغے کے آخر میں واحد غائب کے آخر میں ہا است زیادہ کریں گے تو یہ ہمارا ماضی مطلق معروف کا صیغہ واحد غائب بن جائے گا۔ تو پھر جب ہم اس ماضی مطلق صیغہ واحد غائب کے آخر میں چلو اس کی گردان پڑھتے ہیں، ماضی مطلق ماضی قریب معروف کی گردان پڑھتے ہیں، تو اس کی گردان آئے گی اس طرح کہ پروردہ است سے پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ عید، پروردہ ام، پروردہ ایم، اور اس کی جو علامت ہوگی وہ واحد غائب کے صیغہ میں است آئے گی، پھر آگے سین تا کو گھرا کر نون دال لگا دیں گے، است سے اند بن جائے گا، پھر آگے سین تا کو پھر گھرا کر پھر یا علامت لے آئیں گے تو پروردہ ای ہو جائے گا، پھر یا دال کو لے آئیں گے تو پروردہ عید ہو جائے گا، پھر میم کو لے آئیں گے تو پروردہ ام ہو جائے گا، پھر یا میم کو لے آئیں گے تو پروردہ ایم ہو جائے گا۔ یعنی ماضی قریب کہ پہلا جو صیغہ ہے صیغہ واحد غائب وہ پروردہ است ہے، پھر آگے سین تا کو گھرا کر دوسرے صیغوں کی علامت کو لگاتے ہیں تو وہ صیغہ بن جاتا ہے۔ یہ ہمارا ماضی مطلق قریب معروف بنانے کا طریقہ تھا۔ اگر مجہول بنانا ہو تو پھر ماضی مجہول کے آخر میں ہا شد کا اضافہ کریں گے۔ اب ہماری ماضی مطلق مجہول کون سی تھی؟ وہ تھی پروردہ شد۔ اب اس پروردہ شد کے آگے ہا است کا اضافہ کریں گے تو ہماری ماضی قریب مجہول بن جائے گی، جیسے پروردہ شد سے ہو جائے گا پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ عید، پروردہ شدہ ام، پروردہ شدہ ایم۔ تو یہ تھا ماضی مطلق قریب ماضی قریب بنانے کا طریقہ فارسی میں۔ اگر اردو میں ماضی قریب بنانا ہو تو اردو میں بئی طور بنے گی کہ اردو میں ماضی مطلق کے آخر میں ہے زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پالا سے پالا ہے، وہاں پر ترجمہ کرتے تھے اس نے پالا، یہاں پر کریں گے اس نے پالا ہے، اور وہاں پر ترجمہ کرتے تھے پروردہ شد وہ پالا گیا، تو ماضی قریب میں کریں گے پروردہ شدہ است وہ پالا گیا ہے، اس میں ہے کا اضافہ کریں گے ماضی مطلق معروف اور مجہول کے آخر میں تو یہ ماضی قریب بن جائے گی، اور یہ صیغے کے ساتھ تبدیل ہوگا۔ مجہول میں ہے، پھر جمع میں ہیں آ جائے گا، اور پھر واحد میں تو پالا گیا ہے اور جمع میں تم پالے گئے ہو جائے گا، اسی طرح میں پالا گیا ہوں اور ہم پالے گئے ہیں، یہ اس طرح ہے جو ہے یہ تبدیل ہوگا، کبھی ہے پھر ہیں، پھر ہے پھر ہوں ہیں، اسی طرح یہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اور یہ اب ماضی قریب اردو میں بنانے کا طریقہ بھی آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس طرف کہ اس کے مصادر کون سے ہیں۔ فارسی مصادر جو اس سبق کے تحت ذکر کیے ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے وہ یہ ہیں: چشیدن چکھنا، خفتن سونا، رسیدن پہنچنا، شناختن پہچاننا،
فرستادن بھیجنا، گریختن بھاگنا۔ اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف، تو اردو میں ترجمہ کرو، یہ فارسی اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو عبارت ہے وہ ہے گریختہ اند۔ تو بالکل اسی طرح ہم سب سے پہلے مصدر کو دیکھیں گے، مصدر اس میں بیان کیا گیا ہے گریختن، تو اس کے مقابل میں اردو کا مصدر آ جائے گا بھاگنا۔ پھر ہم فارسی کی علامت دیکھیں گے، اس میں فارسی کی علامت نون دال ہے، اس کے مقابل میں اردو کی علامت دیکھیں گے تو اردو کی علامت آئے گی وہ ہو یا ان ہو۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کون سی ماضی کا صیغہ ہے، کون سا فعل ہے، تو وہ ہمارے پاس اند آیا ہوا ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے، است اند تھا، تو اسی طرح یہ ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس ماضی قریب بھی آ گئی۔ پھر ماضی قریب میں دیکھیں گے کہ یہ ماضی قریب معروف کا ہے یا مجہول کا، اگر اس میں شد ہوگا تو وہ مجہول کا ہوگا، اگر شد نہیں ہے تو پھر معروف کا، تو یہ معروف کا ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ یہ ماضی معروف مثبت کا ہے یا مجہول کا ہے یا منفی کا ہے، تو شروع میں اگر نون نفی کا ہوگا تو منفی کا ہو جائے گا، اگر نون نفی کا نہیں ہوگا تو پھر مثبت کا ہوگا، تو اس میں نون نفی کا بھی نہیں ہے۔ گریختہ اند، تو ہمارے پاس عبارت حل ہو گئی۔ یہ صیغہ ہے صیغہ جمع غیب، فعل ماضی قریب معروف از مصدر گریختن بمعنی بھاگنا۔ تو اب ہمارے پاس یہ صیغہ حل ہو چکا ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہوگا گریختہ اند وہ بھاگے ہیں، وہ بھاگے ہیں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب مصدر، یہ اب گریختن لازم مصدر ہے، تو لازم مصدر اور متعدی مصدر کے پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماضی مطلق کے واحد غیب کے صیغے کا ترجمہ کریں گے۔ اگر ترجمے میں نے آ جائے تو وہ متعدی کا ہوگا، اگر ترجمے میں نے نہ آئے تو وہ مصدر لازم کا ہوگا۔ تو اس کا اگر ہم ترجمہ کریں ماضی مطلق کا تو یہ آ جائے گا گریخت، تو اس میں نے نہیں آتا، اس کا ترجمہ ہوگا وہ بھاگا۔ جس طرح پروردن میں آتا ہے پرورد اس نے پالا، تو پرورد کا پتہ چلا کہ وہ متعدی کا مصدر ہے، اور یہ گریختن یہ لازم کا ہے کیونکہ اس میں ترجمہ میں نے نہیں آ رہا، تو آپ نے ابتدائی طور پر اسی طرح یاد رکھنا ہے۔ تو اس لیے اس میں نے نہیں آیا کہ گریختہ اند وہ بھاگے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور صیغہ بھی حل کرتے ہیں، آگے والا صیغہ مجہول کا انہوں نے دیا ہوا ہے اور اسی سبق سے مناسبت بھی رکھتا ہے، تو ہم اسے حل کرتے ہیں۔ فرستادہ شدہ عید۔ اب اسی طرح ہم پہلے مصدر دیکھیں گے، تو مصدر اس میں ہے فرستادن، اردو کا مصدر آ جائے گا بھیجنا۔ پھر ہم دیکھیں گے فارسی کی علامت اس میں یا دال ہے، اردو کی علامت آ جائے گی اس میں تم، تو یہ ہمارے پاس صیغہ حل ہو گیا ہے، لیکن ابھی ٹھہریں، آگے رہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اب ہمارے پاس صیغہ تو حل ہو گیا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے یہ صیغہ معروف کا ہے یا مجہول کا، تو اس کے لیے دیکھیں گے شدھ ہے یا نہیں، اگر شدھ ہے تو مجہول کا، جس طرح اس میں شدھ آیا ہوا ہے تو یہ مجہول کا ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ حل ہو چکا ہے کہ یہ ماضی قریب مجہول کا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ماضی قریب مجہول مثبت ہے یا منفی ہے، تو اس میں دیکھیں گے شروع میں اگر نون نفی کا ہوگا تو وہ منفی ہوگا، اگر نون نفی کا نہیں ہوگا تو وہ مثبت ہوگا، تو اس میں نون نفی کا نہیں ہے تو لہٰذا یہ مثبت کا ہے۔ تو اب ہمارے پاس پوری عبارت حل ہو چکی ہے بئی طور کے فرستادہ شدہ عید صیغہ جمع حاضر فعل ماضی قریب فعل ماضی مثبت قریب مجہول از مصدر فرستادن بمعنی بھیجنا، تو اس کا ترجمہ ہوگا فرستادہ شدہ عید تم بھیجے گئے ہو، تم بھیجے گئے ہو۔ اور آپ نے اسی طرح باقی بھی عبارت کو حل کرنا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں فارسی کی طرف، اردو سے فارسی بنائیں گے، تو سب سے پہلی جو عبارت دی ہوئی ہے وہ ہے تم نے پہچانا ہے، تم نے پہچانا ہے۔ تو اسی طرح ہم پہلے مصدر دیکھیں گے، مصدر اس میں پہچانا، یہ پہچاننا سے ہے، تو یہ اس کا فارسی مصدر آ جائے گا شناختن، اور اس کی ہم اردو علامت دیکھیں گے تو اردو علامت اس میں آئی ہوئی ہے تم نے۔ تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ شناختن جو مصدر ہے یہ مصدر بھی متعدی کا ہے کیونکہ اس کے ترجمہ میں نے آیا ہوا ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھیں گے اس کے مقابل میں، تم کے مقابل میں فارسی کی علامت کون سی آتی ہے، تو فارسی کی علامت آ جائے گی کیونکہ یہ فارسی کی علامت آ جائے گی اس میں یا دال، یا دال آ جائے گی، اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہے بھی آیا ہوا ہے، تو فارسی کی علامت کیا آ جائے گی، فارسی کی علامت آ جائے گی عید، جس طرح است اند ای عید، کیونکہ یہ قریب ہے تو اس میں عید آ جائے گا۔
تو اب ہم آگے دیکھیں گے یہ کہ یہ منفی ہے یا مثبت. تو اس کے لیے نہیں ہے ہوگا تو منفی ہوگا, نہیں ہے تو پھر وہ مثبت کا ہوگا. تو اس میں نہیں آ رہا, منفی کا معنی نہیں پایا جا رہا, تو یہ ہو جائے گا ہمارا مثبت. پھر دیکھیں گے کہ مجہول کا ہے یا معروف کا. اگر گیا ہوگا, اردو میں گیا آتا ہے یا گئے آتا ہے, اگر گیا یا گئے ہے تو پھر مجہول کا گیا یا گئے نہیں ہے تو پھر یہ اکثر طور پر معروف کا ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس پوری عبارت حل ہو گئی. تو ہم نے پہچانا ہے, یہ صیغہ ہو جائے گا صیغہ جمع حاضر فعل ماضی مثبت مطلق, فعل ماضی مثبت قریب معروف از مصدر شناختن بمعنی پہچاننا. تو ہمارے پاس عبارت اس طرح آ جائے گی, شناختہ عید تم نے پہچانا ہے. تو اسی طرح آپ نے آگے بھی ان دونوں مشقوں کو حل کرنا ہے اور خوب مشق کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو علم نافع عطا فرمائے.